مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. نبوت کے 7ویں سال مشرکین مکہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے مشن سے باز رکھنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی گئی اور بطور سفیر جو کچھ گفت و شنید ہوئی اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے سے مزید اسلام کے فروغ میں قوت اور تائید حاصل ہوئی، تو انہوں نے اپنے مطالبات کے مسترد کیے جانے کے بعد سماجی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اور تقریباً قریش کے رئیسوں نے ایک تجویز پاس کی کہ ان کو برادری سے بالکل الگ تلگ کر دیا جائے، نہ شادی بیاہ، نہ خرید و فروخت، نہ نشست و مجلس، نہ آپسی میل جول، آنا نہ جانا، یہاں تک کہ بنو ہاشم یا ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں. یہ بات صرف زبانی ہی نہیں رہی بلکہ باضابطہ ایک تحریر اور معاہدے کی شکل میں لکھی گئی، ایک باضابطہ معاہدہ تحریر کی شکل میں لکھا گیا، اور اس کو کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا تاکہ مشرکین مکہ اور کفار قریش اس کے پابند رہیں. جس نے اس معاہدے کو لکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا فرمائی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو پہلے سے اس بات پر ہم نوا اور متفق کر چکے تھے کہ کچھ بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنیاد پر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ساتھ دیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب لوگ متحد تھے. ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکے کے باہر ایک علاقے کو منتخب کیا جو 4 طرف سے پہاڑوں سے گھرا تھا. اسی کو سیرت کی کتابوں میں شعب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور چونکہ ابو طالب اس وقت سب کے امیر تھے اس وجہ سے شعب ابی طالب اس کو کہا جاتا ہے. بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں سوائے ابو لہب کے سبھی نے ساتھ دیا. حالات کی سنگینی بہت خطرناک تھی. یہ جو اس میں محصور تھے وہ فقر و فاقے پر مجبور تھے، کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں تھا، یہاں تک کہ جو کچھ غلہ ساتھ لے چلے تھے وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا. پتے اور چمڑے کھانے پڑے. 1 دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، بلکہ مسلسل 3 سال تک اس قسم کے حالات آئے. حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے کبھی کبھی غلہ وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے غلام سے انہوں نے غلہ بھیجا تو ابو جہل نے راستے میں روکا، اور اس پر حکیم ابن حزام نے مداخلت کی. ابو البختری بھی وہیں تھا. اس نے ابو جہل سے راستہ روک کر بات کی اور یہ کہا کہ تو کیوں ایسے شخص کو روکتا ہے جبکہ وہ اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بھیج رہا ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر خبرگیری خواجہ ابو طالب فرماتے رہے، یہاں تک کہ رات میں بھی وہ پہرا دیتے، اور بنو ہاشم کے چند نوجوانوں کو انہوں نے مقرر کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ الگ الگ بستروں پر سونے کی ہدایت کرتے، صرف اس لیے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ان 3 سالوں میں حج کے موسم میں برابر اسلام کی دعوت جاری رہی.
جب 3 سال کا عرصہ ہوا تو چند نوجوانوں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس سلسلے میں شروع سے ہی مخالفت کی تھی مگر قبائلی حمیت کی بنیاد پر وہ خاموش تھے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس میں ہشام ابن عمرو، زہیر ابن ابی امیہ، مطعم ابن عدی، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم ابن حزام، یہ چند نام آتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے مل کر آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا کہ کیا یہ کیسے ہے کہ ہم لوگ کھاتے پیتے رہیں اور ہمارے قریبی رشتہ دار گھاٹی میں پڑے رہیں اور ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہو۔ چنانچہ ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، اس طرح سے یہ چند نوجوانوں نے مل کر طے کیا کہ کچھ بھی ہو بہرحال اس سماجی بائیکاٹ کا مقاطعہ کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن زہیر ابن ابی امیہ اپنا لباس فاخرہ زیب تن کر کے طواف کے لیے آیا، اور طواف کرنے کے بعد وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو کھاتے پیتے رہیں اور ہمارے قریبی رشتہ دار بھوکے پیاسے، محصور اور اپنوں میں غیروں کی طرح وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ چنانچہ اس کے اس آواز پر ابو جہل اپنی مجلس سے اٹھا اور اس نے کہا کہ جو چیز تحریر میں لکھی گئی ہے ہرگز اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، اس کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اس پر متفقہ طور پر ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے اس بات کو پیش کیا کہ ہم شروع سے ہی اس سلسلے میں راضی نہیں تھے لیکن مجبور تھے، لہذا اب جبکہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ دیگر لوگوں نے بھی اس طرح سے ابو جہل کے رد عمل کو ختم کیا، اور اس پر ابو جہل نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ رات کا طے شدہ پروگرام ہے۔ بہرحال اس گفتگو کے دوران پیچھے سے ابو طالب بھی آ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی پیشگی اطلاع دی تھی کہ جو تحریر کعبے کی دیوار پر لکھ کر آویزاں کی گئی ہے اس میں اس کو دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا ہے، دیمک اس کو کھا چکی ہے۔ صرف بسمک اللہم اس وقت کا چونکہ دستور تھا اس نام مبارک کے لکھنے کا، وہی اللہ کا نام باقی ہے۔ ابو طالب نے پیچھے سے آ کر کہا کہ پہلے اس تحریر کو دیکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے اگر ان کی بات سچی ہے تو پھر اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس صحیفے کو منگا کر دیکھا گیا، اس میں صرف بسمک اللہم لکھا ہوا تھا، باقی اور کچھ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ حضرات وہاں گئے اور ان کو باعزت واپس مکہ تشریف لے آئے، اور اس طریقے سے 3 سالہ اس مدت کے بعد یہ سماجی بائیکاٹ کا مقاطعہ ہوا اور یہ سماجی بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس 3 سالہ دور میں سیرت مبارکہ کا یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ جو 3 سال پر محیط تھا، 3 سال جاری رہا، اس پورے واقعے سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان و یقین کی پختگی اور عزم و حوصلے کو بلند رکھنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ راستہ دین اسلام کا، دعوت اسلام کا، قربانیوں کا راستہ ہے۔ اس میں تنقید، تبصرہ، طعنہ اور ان سب چیزوں سے لے کر ذہنی اور جسمانی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی دشواریوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ آج انسانی حقوق کے علمبردار بلند و بالا دعوے تو کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج ملت اسلامیہ دوبارہ اسی قسم کے مصائب کے حصار میں ہیں، اور فرعونی جانشین آج بھی اہل اسلام کو ستا رہے ہیں۔ ایسے میں سیرت کا احباب ہم سب کو ثابت قدمی کا اور بلند حوصلے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی